احرام کیسے باندھنا ہے مرشد کریم سے سیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ باندھنے کے کئی طریقے ہیں، اس میں ایک طریقہ عرض کرتا ہوں جو میں نے زیادہ موافق پایا۔ اب یہ پورا اس طرح کھینچ لیں اور یہاں اس کی گرفت کر لیں اور یہ اوپر کی طرف سے اس کو سیٹ کریں، نیچے کی طرف سے نہیں، پیٹ کی طرف سے۔ اور یہ لٹھے کا ہو، تولیے کا بہت گٹھا ہو جائے گا، لٹھے کا ہوگا تو آسان ہوگا، لیکن لٹھا وہ ہو کہ جو موٹا ہو، اگر پتلا ہوا پسینے سے یا پانی سے یا ویسے ہی رانے وغیرہ چمکیں گی، تو اگر نماز میں قدرے مانے ستر چمکتا رہا تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور اس طرح کا کپڑا کہ جس سے ستر چمکے، یہ دوسروں کے سامنے پہننا بھی گناہ ہے۔ یہ ہو گیا اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں بیلٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پھر عادت پڑ جائے گی، شروع میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے۔ ایک سادہ کپڑا اور یہ اوپر تولیہ تو یہ وزنی ہوتا ہے، ورنہ ہوا سے یہ بار بار اترتا رہے گا، نماز میں اترتا رہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ذرا کم اترے گا نماز میں، ہوا سے بھی کم اڑے گا نسبتاً، یعنی اس طرح ملتا نہیں ہے ایک تولیہ ایک اور ایک یہ، تو دو لینے ہوں گے آپ کو، ضرورت تو پڑتی ہے دو لینے بھی چاہیے تاکہ پاکی ناپاکی ہو گئی تو تبدیل کر سکے، ایک تولیے کا ایک لٹھے کا، تو دونوں کے ایک ایک ٹکڑا جو ہے ڈیر بنا دیں گے۔ ہاں، یہ سیدھا کندھا اس طرح کھلے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سیدھا کندھا کھلا رکھنے کو استباء کہتے ہیں، اور یہ اس طواف میں عمرے کا جو ہم طواف کر رہے ہیں اس میں سیدھا کندھا اس طرح کھلا رکھنا یہ سنت ہے، اور یہ 7 پھیروں میں کھلا رہے گا۔ 7 پھیرے جب مکمل ہو گئے تو کندھا ڈھانپ دینا ہے، نماز کھلے کندھے رکھ کر نہیں پڑھنی، نہ ویسے کھلا کندھا رکھ کر گھومنا ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت نے میں احرام کا طریقہ سکھایا، اب اس کو گویا پریکٹیکل بھی کر لیتے ہیں، دہرائی کر لیتے ہیں۔ یہ لٹھے کی چادر ہے، ظاہر احرام کپڑوں پہ نہیں پہننا۔ یاد رہے کہ احرام جو مرد پہنیں گے اس میں جسم پر کوئی بھی اندر لباس نہیں ہوگا، کوئی انڈر گارمنٹ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کسی قسم کا لباس نہیں ہوگا۔ بعض اوقات لوگ بنیان پہن لیتے ہیں، کوئی انڈر گارمنٹ پہن لیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں۔ مرد صرف 2 بغیر سلی ہوئی چادریں پہنے گا، ہاں ٹھنڈ وغیرہ کا موسم ہو تو اوپر بھی کوئی چادر لے سکتا ہے مگر وہ بھی بغیر سلی ہوئی ہوگی۔ تو اب یہ ذرا سمجھ لیجئے، یہ آپ نے لٹھے کی چادر لی، اچھی طرح اس کو آپ نے پہلے اس کے بل نکال لینے، سائز پہلے چیک کر لیجئے گا کہ میرے سائز کا ہے بھی کہ نہیں، اور ان دونوں کو آپ نے ملا لیا، اس کے دونوں کناروں کو ملا لیجئے۔ یہ والا کنارہ جو آگے والا کنارہ اس کو 2-3 انچ بڑا کر لیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، ادھر سے تھوڑا سا زیادہ کر لیں۔ اب ذرا دیکھیے گا اس طرف، یہ اپنے پیٹ کے ساتھ اس کو جتنا آپ نے دبانا ہے دبا لیں، اس کو یہاں پر لے کر آئے۔ شہر والے لوگ بہت گھبراتے ہیں کہ ہم احرام کیسے باندھیں گے، ہمیں تو تہبند باندھنا نہیں آتی، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، 1 بل دے دیں، 2 دے دیں، 3 دے دیں، اب یہ احرام بن چکا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو چلنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اللہ نے چاہا بے پردگی بھی نہیں ہوگی۔ اس وقت واقعی یہ احرام ایسا بندہ ہے کہ اس کو بیلٹ کی بھی حاجت نہیں ہے، ورنہ کئی حاجیوں کو دیکھا ہے وہ تہبند ہی سنبھالتے رہتے ہیں، ان سے تہبند ہی نہیں سنبھلتی، ٹینشن اس لیے رہتا ہے احرام اتر جائے کیونکہ ان کو احرام باندھنا نہیں آتا۔ اگر آپ احرام صحیح باندھنا سیکھ جائیں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، آپ بالکل ایزی احرام میں رہیں گے۔ ایک اور پرابلم جو ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہم احرام بھی اسی دن باندھتے ہیں جس دن ایئرپورٹ جانا ہے۔ بھئی ابھی ماننا منع تھوڑی ہے، آپ اپنے گھر میں تو مشورہ دوں گا جو پہلی بار حج پر جا رہے ہیں، پہلی بار سفر حرمین کو جا رہے ہیں، وہ احرام لے لیں۔ میں نے جس طرح 2 پٹی والے چپل کہا نا، اس کو پہن کر چلنا شروع کر دیں۔ احرام بھی گھر میں کم از کم تہبند باندھ کر 2-3 دن رہیں، اگر رہ سکتے ہیں تو کم از کم رات کو سونا شروع کر دیں اس کو پہن کر، تو عادت تو ہو کہ اس کو پہن کر زندگی کیسے گزارنی ہے، تو کیونکہ وہاں آپ کو اس کو پہننا ہے، تو آپ جب پہلے سے یوز ٹو ہوں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، بہت ایزی فیل کریں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ تولیے کا احرام، یہ تولیے کو بھی لیتے وقت ایک چیز آپ نے دیکھنی ہوگی، ایک تو تھوڑا سا آج کل چونکہ حج ابھی بھی اور اگلے کئی سالوں تک گرم موسم میں ہے تو تولیہ بہت موٹا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات اتنا ہیوی تولیہ لے لیتے ہیں کہ وہ پھر گرمی زیادہ ہوگی، پتلا تولیہ ہو، اور اس کو چیک یہ کرنا ہے کہ ایک آپ نے یہ پورشن یا ایک حصہ یہاں رکھا، اس کو پیچھے لے کر گئے، اور اس کا سائز کم از کم اتنا ہو آپ کی باڈی کے لحاظ سے کہ یہ پیچھے والا جو حصہ ہے یہ مڑ کر یہاں تک آ جائے۔ یہاں آنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو یہ گلے میں اگر
اڑس لیں گے تو اب آپ کو نماز میں کئی معاملات میں یہ بار بار گرے گا نہیں. تو اتنا سائز کم از کم ہونا چاہیے. اگر چھوٹا سا تولیہ لے لیا جو پیچھے تک ہی جا رہا ہے, یہاں سے گھوم کے آگے آ ہی نہیں رہا, تو یہ آپ کو پرابلم دے گا. استباء جو ہے یہ صرف طواف کے دوران ہے, پورا سفر کندھا خالی نہیں رکھنا ہے, کیونکہ اس میں تو نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, سیدھا کاندھا کھول کر نمازیں نہیں پڑھنی ہیں. تو گھر سے چلیں گے تو کاندھا بند کر کے چلیں گے, صرف طواف کے دوران سیدھا کاندھا آپ نے کھولنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا طواف. آپ نے احرام پہن لیا, امامہ بھی سر پر نہیں ہوگا, یاد رہے یہ تربیت ہو رہی ہے. ٹوپی بھی سر پہ نہیں ہوگی, مرد کے جسم پر اور کچھ نہیں ہوگا, صرف یہ 2 چادریں ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.